میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر فیصل آپ پلیز سب کو بتائیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ پاکستان میں کئی لوگ بڑے گھبرائے ہوئے ہیں کہ جی ایک دم یہ جو لاک ڈاؤن کم کر رہے ہیں تو یہ پھیل نہ جائے. تو آپ نے سارا دنیا کا جو تجربہ آپ کے پاس ہے اور آپ جو فالو کر رہے ہیں دنیا کی ٹرینڈز، تو پلیز آپ ذرا لوگوں کو آگاہ کریں اس چیز سے. شکریہ. میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا سا پہلے عالمی سطح کا ایک پکچر بتائی جائے. جن لوگوں کو معلوم ہے کہ اس وقت اس وبا کی صورتحال یہ ہے کہ دنیا بھر میں تقریباً ہر ملک میں یہ پھیلی ہوئی ہے، اور لیکن اس کا جو انداز اور طریقہ کار رہا ہے پھیلنے کا وہ ہر جگہ کچھ فرق رہا ہے. کچھ ممالک میں یہ بطور آگ پھیلی ہے اور اس زور سے پھیلی ہے کہ ہزاروں لوگوں کی اموات ہوئیں، بلکہ ایک ایک دن میں ہزاروں لوگوں کی موت واقع ہوئی. اس کے برعکس دیگر کچھ اور ایسے ممالک ہیں جہاں اس وبا کی پھیلاؤ میں وہ تیزی یا اتنے نمبرز نہیں تھے. اب اس ساری چیز کو اگر میں مثال کے طور پہ آپ کو دوں تو امریکہ میں مثال کے طور پہ اب تک جو اس بیماری کے ذریعے اموات ہو چکی ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں جو اس ملک کے شہری مارے گئے ویتنام کی جنگ میں کئی سالوں کے عرصے میں. تو اس کا امپیکٹ ایک ملک میں ایک طرح سے ہے اور دوسرے ممالک میں کچھ فرق ہے. اب بہت ضروری ہے کہ اس کو ہم پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اور اپنے نیشنل نمبرز کو دیکھ کے کچھ فیصلے کریں اور ان کے ذریعے کچھ نتائج جو ہیں اخذ کریں. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے اندر بھی جو ٹیسٹ پازیٹیو آ رہے ہیں ان میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے. کچھ تو وجہ یہ ہے کہ ہماری ٹیسٹنگ کیپیبلٹی بڑی ہے، ہمارے ٹیسٹ بڑے ہیں. مثال کے طور پہ اب ہم 10,000 سے زیادہ ہم نے ٹیسٹ کیے ہیں گزشتہ 24 گھنٹے میں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ان میں پازیٹیو کی شرح ہے اور جو ٹوٹل تعداد ہے اس میں ضرور اضافہ ہوا ہے. لیکن اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت اہم اسٹیٹسٹک ہے جس پہ ہم روزانہ نظر رکھتے ہیں، وہ اموات ہیں، ہر روز کی جو ڈیتھس ہیں. اور پچھلے 2 دن میں 38 اور 40 یہ فگر رہا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بیماری بڑی ہے اور بڑھ رہی ہے اور اس کی اموات میں بھی اضافہ ہوا ہے. لیکن اگر آپ اس کا موازنہ ان حالات سے کریں جن ملکوں میں یہ بہت تیزی سے پھیلی یا جہاں اس کی سپائک یا پیک بہت تیزی سے آئی، تو ہمیں تھوڑا سا اس پہ کچھ تسلی یا سیٹسفیکشن ہونی چاہیے کہ اس کی جو بھی وجوہات ہیں، اس میں بعد میں تھوڑی بات کرتے ہیں کہ جو بھی وجوہات ہیں، ہم آج بہت ملکوں کی نسبت ایک بہتر صورتحال میں کھڑے ہیں. اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم آج یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ معاملہ ختم ہو گیا اور اب ہم یہ جو اپنی سٹرگل ہے اس کے اینڈ پہ پہنچ چکے ہیں. بالکل نہیں. بات یہ ہے کہ یہ روزانہ اپنے پاکستانی ایکسپرٹس کے ساتھ، گلوبل ہمارے جو کولیگز ہیں ان کے ساتھ ہم بات چیت کرتے ہیں، اور یہ جو ڈیٹا ہے یہ روزانہ بلکہ دن میں 1 سے زیادہ دفعہ اینالائز ہوتا ہے. اس کو ریویو کرتے ہیں، اس کے مختلف ایسپیکٹس کو کریٹیک کرتے ہیں، اور پھر یہ بہترین اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور یہ معاملہ کہاں کو جا رہا ہے. اچھا، اس میں بہت ضروری بات یہ ہے کہ جو آج کی صورتحال ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے، وہ تو نظر آتی ہے، لیکن لیڈرشپ کو گائیڈ کرنے کے لیے، ان کو انفارم کرنے کے لیے تاکہ وہ بہتر ڈیسیجنز کر سکیں، ہمیں کچھ ٹرینڈز کے بارے میں بھی تخمینہ لگانا پڑتا ہے. اور جب ہم ٹرینڈز کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ہاں پاکستان کا ڈیٹا اتنا ہو چکا ہے کہ ہم اس کے بارے میں اچھے اور ریزنیبل اندازے لگا سکتے ہیں. اب اس ساری انالیسس کا، اس ساری گفتگو کا کیا حاصل ہے؟ ایک چیز تو واضح ہے کہ ابھی تک جو ہماری بیماری کی ٹریجیکٹری ہے، جو اس کی تیزی ہے، جس انداز سے وہ بڑھ رہی ہے، وہ باہر کیف باقی بہت سے ملکوں کی نسبت سلو ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ہم کیسز ڈیٹیکٹ نہ کر رہے ہوں، لیکن جب ہم باقی اپنے جیسے دیگر ممالک سے موازنہ کرتے ہیں جو ہماری طرح کی سچویشنز میں ہیں، ہمسایہ ممالک ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ کچھ چیز ایسی قدر مشترک ہے جس کی وجہ سے ہمارے ہاں اس کا جو انکریز ہے وہ اس تیزی سے نہیں آیا. اچھا، اس بات کا ایک بہت فائدہ ہمیں یہ ہوا ہے کہ اس دوران میں پچھلے چند ہفتوں میں ہمیں اپنے ہیلتھ سسٹم کو پریپیئر کرنے کا، اس کے اندر تیاری رکھنے کا اور اپنے آپ کو ٹرین کرنے کا اور اپنے سسٹمز کو تھوڑا اسٹرینگتھن کرنے کا ایک بڑا انمول موقع ملا ہے، اور اس کو قطعی طور پہ ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے. ہیلتھ سسٹم پہ دباؤ آیا ہے، آ سکتا بھی ہے، لیکن جو آج کی موجودہ سچویشن ہے اس کے بارے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ تمام صوبوں سے ہمارا رابطہ رہتا بھی ہے، اور آج خاص طور پہ صبح NCOC میں اس معاملے پہ بھی گفتگو ہوئی،
اور ہم نے یہ تخمینہ لگایا ہے کہ اس وقت جو تمام صوبوں میں ہمارا ہیلتھ سسٹم ہے اس میں کچھ اضافہ تو ضرور ہوا ہے پچھلے چند دنوں میں کورونا کے مریضوں کا، لیکن کسی صورت بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے یا وہ ختم کے قریب بھی ہے۔ یہ ضرور کچھ جگہ ہوا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک شہر میں ہو سکتا ہے ایک ہسپتال میں فیسلٹیز شاید تھوڑی سی بھر گئی ہوں، لیکن اسی شہر میں دیگر ہسپتال موجود ہیں جہاں ایڈیشنل کیپیسٹی اور کیپیبلٹی موجود ہے۔ تو اس چیز کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے بھی بڑے ایمرجنسی بیسس پہ کچھ انفارمیشن کلیکٹ کی گئی ہے اور اس کو تھوڑا سا فردر امپروو کیا جا رہا ہے تاکہ کسی بھی موقع کے اوپر جو ہماری ایمرجنسی سروسز ہیں سارے صوبوں میں ان کے پاس ایک ریڈی انفارمیشن ہو کہ اگر مریض بیمار ہے تو یہ کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کس ہسپتال میں زیادہ موجود ہے تاکہ کسی کو کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن بہرکیف میں یہ پھر دہراؤں گا کہ جتنے بھی اعداد و شمار ہم نے اکٹھے کیے ہیں اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ فی الحال اس موقع کے اوپر ہمارے پاس ہیلتھ سسٹم کے اندر چاہے وہ وینٹیلیٹرز ہوں یا آکسیجن والے بیڈز ہوں، کرٹیکل کیئر بیڈز جن کو بولتے ہیں، تو اس کی کیپیبلٹی ابھی موجود ہے۔ لیکن جیسے وزیر اعظم صاحب نے کہا یہ بیماری ایسی ہے جس میں ہم ہر روز اس سے سیکھ رہے ہیں اور اس کے پھیلاؤ کے اعداد و شمار کے مطابق ہم روزانہ کے فیصلے کرتے ہیں، لیکن اس میں ایک بہت اہم جو ذمہ داری ہے اس چیز کو کنٹینیو کرنے کی اور اس چیز کے لیے کہ یہ جو بھی ہم آسانیاں پیدا کر رہے ہیں اس میں یہ نہ ہو کہ یہ پھیلاؤ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، اس کی ذمہ داری ہم سب شہریوں پر عائد ہوتی ہے۔ صرف یہ ڈاکٹرز نہیں کر سکتے، نرسز نہیں کر سکتے، یہ پولیس والے نہیں کر سکتے، یہ ہم ہر شخص کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر جو ہم نے سیکھی ہیں اور جن کا ممکن ہے ہمیں خاطر خواہ فائدہ ہوا ہے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ پھیلاؤ کچھ سلو ہوا ہو، ان کو ہم نے چھوڑ نہیں دینا، کیونکہ اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے تو ممکن ہے کہ پھر یہ بیماری اس تیزی کی شکل اختیار کر لے جو دوسروں ملکوں میں تھی اور پھر بعد میں ہم اس بات کو پچھتا رہے ہوں۔ تو بہت اہم چیز ہے کہ اس معاملے کی ذمہ داری ہر شخص، ہر پاکستانی شہری اپنے اوپر لے اور سمجھے کہ ہمارے ارد گرد جو تمام ہمارے رشتہ دار، عزیز، دوست ہیں، خاص طور پہ جو بزرگ ہیں، ان کے بچاؤ کی جو ڈھال ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس کے علاوہ میں ایک اور چیز کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اس سارے معاملے میں جب ہم کورونا کو ٹیکل کر رہے ہیں، ہمارا ہیلتھ سسٹم اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور کچھ لاک ڈاؤنز ہیں، کچھ ریسٹرکشنز ہیں، تو ان تمام معاملات کا ہیلتھ کے دیگر چیزوں کے اوپر بھی اثر آتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ایک رپورٹ تھی، میں نے اس کی ذاتی تصدیق تو نہیں کی لیکن وہ ایکسٹینسولی رپورٹ ہوئی ہے انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی، کہ کورونا کی وجہ سے جو ٹی بی کے بارے میں جو ماہرین ہیں ان کا خیال ہے کہ ممکن ہے 6.3 ملین اضافی کیس جو ہیں وہ دنیا بھر میں ڈسکور ہوں اگلے سال میں، اور ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس سے بھی جسے کہتے ہیں خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور ملکوں میں یہ چیز نوٹ کی گئی ہے کہ یہ تمام ایفرٹس کے باوجود اور اس کے دوران کچھ اور بیماریاں جو ہیں شاید وہ مس ہو رہی ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہارٹ اٹیکس، یہ میں باہر کے مغربی ممالک کی بات کر رہا ہوں، ہارٹ اٹیکس مس ہو رہے ہیں یا سٹروکس مس ہو رہی ہیں۔ تو ہم نے اس ساری چیز کو ایک گلوبل اور یونیورسل تناظر میں دیکھنا ہے۔ خطرہ بالکل ہے، آنے والے دنوں میں بڑھ بھی سکتا ہے اور اس خطرے کو کم کرنا اور روکنے کی جو سب سے اہم چابی ہے، جو کڑی ہے، وہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم تمام شہریوں کے ہاتھ میں ہے۔ بہت شکریہ۔ شکریہ ڈاکٹر فیصل۔